السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہے اسوہ ابراہیمی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کہاں ہے اور جنریشن گیپ۔ کل بیرون ملک کے کچھ لوگوں سے آن لائن اسوہ ابراہیمی پر بات کرنے کا موقع ملا۔ تو پروگرام کا موضوع یہ تھا کہ اولاد اس دنیا میں ہماری قیمتی متاع ہے۔ حضرت ابراہیم بڑھاپے تک اولاد کی طلب رکھتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین۔ کیوں؟ اپنی جائیداد کا وارث بنانے کے لیے نہیں، بلکہ صالحین کا امام بنانے کے لیے۔ 80 برس میں بیٹے کا پیدا ہونا کتنا فرق تھا عمر میں، مگر حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کا خواب سن کر سر جھکا دینا، کوئی دلیل طلب کرنا، نہ کسی ہچکچاہٹ کا اظہار کرنا۔ ستجدونی انشاءاللہ من الصالحین۔ اس کا مطلب ہے کہ عمر کے بہت فرق کے باوجود باپ بیٹے میں کوئی جنریشن گیپ نہ تھا۔ کیسا قریب رہنا ہوگا، وہ نونہال باپ کے آگے پیچھے اور باپ لخت جگر کے آگے پیچھے۔ وہ باپ سے یوں جڑے ہوئے تھے کہ ان کی آنکھوں کے اشارے بھی سمجھتے تھے اور دل کی زبان بھی۔ کسی بڑے مشن کے لیے ایسے ہی بائنڈنگ مطلوب ہوتی ہے، چاہے باپ بیٹے میں ہو یا بھائی بھائی میں ہو۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کا کردار کیسے صرف نظر کر دیا جائے؟ بچہ تو ناسمجھ ہے، ماں کا تو ہاتھ کلیجے تک گیا ہوگا خواب سن کر۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ انہوں نے بھی کوئی عقلی دلیل مانگی، نہ بیٹے کو مزاحمت پر مائل کیا۔ خاندان کے کسی فرد کے گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ مینڈھا آ جائے گا، تبھی تو منہ کے بل لٹایا کہ معصوم بیٹے کی آنکھوں سے آخری پیغام کی منتقلی پر چھری کند نہ ہو جائے۔ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام گود میں سر رکھتے ہوں گے کبھی، تو ماں نے بیٹے سے اس چلچلاتی دوپہر کا ذکر تو کیا ہوگا جب وہ پیاس سے بے چین تھے۔ بائنچے چڑھائے میں کیسے دیوانوں کی طرح دوڑ رہی تھی، پہاڑوں پر جا جا کے جھانکتی تھی کہ دور سے کوئی مسافر، پانی کا کوئی سراغ، کوئی پرندہ کچھ تو نظر آئے کہ جیون کی آس بند ہے۔ کتنے گھنٹے چکر لگائے ہوں گے سنگلاخ پہاڑوں کے بیچ۔ انہیں کیا پتا تھا کہ عرش پر ان چکروں کی گنتی لکھی جا رہی ہے، روز محشر تک امت کے خاص و عام ان قدموں کے نشانوں کو زندہ رکھیں گے۔ کبھی تو حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کے دل میں آتا کہ میری ماں نے کتنی صحبتیں اٹھائیں بعد غیر ذی ذرا میں تنہا۔ ہمارے سماج کے بچے عموماً ماؤں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اور باپوں سے شاکی۔ ماں نے زندگی میں کبھی عصرت کے دن دیکھے ہوتے ہیں تو وہ بار بار بچوں سے تذکرہ کرتی ہے۔ یہ پیغمبری گھرانہ ہے۔ یہاں معیاری زندگی یہ نہیں ہے کہ شوہر یا ویر یونانی ساحلوں پر کشتیوں میں اس لیے ڈوب جاتے ہیں کہ بالخصوص ہم گھر والوں کو بہت معیاری زندگی کی طلب ہے۔ عمدہ گھر، بہترین گاڑی، جدید ملبوسات، بہترین معیار زندگی کی طلب میں خاندان ٹوٹ رہے ہیں۔ ہم ایک ایسی مادی دور کا حصہ بن چکے ہیں کہ اہل خانہ بھی ایک پیج پر نہیں۔ اسوہ ابراہیمی علیہ نبینا علیہ السلام میں ہم پورے خاندان کو ایک پیج پر دیکھتے ہیں۔ سعی و جہد اس مادی دنیا کے پیمانوں سے بلند تر۔ آج ہمارے مسائل میں بڑا مسئلہ جنریشن گیپ ہے۔ بچے سنتے ہی نہیں ہیں۔ قرب قیامت کی ایک علامت یہ بتائی گئی تھی کہ بیٹا باپ سے دور اور دوست کے قریب ہوگا۔ وہ کیسے باپ بیٹے تھے
جن کی ہم آہنگی نے ایک تاریخ رقم کی۔ آج اس جنریشن گیپ کی وجہ بیٹے کے علاوہ باپ بھی ہے، جو بچے کو بچپن سے بتاتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد تمہاری خواہشات کی تکمیل ہے، اور مائیں بھی بچوں کے کانوں میں یہی ڈالتی رہتی ہیں کہ فلاں کے باپ نے اتنا کمایا کہ بیٹے نے تعلیم لندن جا کے حاصل کی، تمہارے باپ کی قناعت پسندی نے ہمیں کہیں کا نہ چھوڑا۔ باپ اور بیٹے کے درمیان جنریشن گیپ کی وجہ کبھی مائیں بھی ہوتی ہیں۔ بیٹے خود سر کیسے ہو جاتے ہیں، ہماری گود کے پلے بچے ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں۔ ہم والدین معذرت خواہانہ رویہ رکھتے ہیں کہ فلاں کے بیٹے کی طرح تمہیں باہر نہ بھیج سکے، سیلف فائنانس پر تعلیم نہ دلوا سکے۔ بیٹوں کی تربیت بچپن سے کیسے کرنی ہے، یہ اسوہ ابراہیمی علی نبینا علیہ السلام ہمیں بتاتا ہے۔ ہمارا بیٹا ہی ہمارا ہم قدم نہیں تو بیٹے کب کرائے پر ملتے ہیں۔ اولاد کی عاقبت کی فکر سب سے بڑی ذمہ داری، انہیں اللہ کی رضا کا جویا بنانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے صرف بت خانے میں بت توڑ کر ہی پیغام نہیں دیا کہ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے، بلکہ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کی بے مثال تربیت سے یہ پیغام چھوڑا کہ تمہارے بعد تمہارے ایمان کی وارث تمہاری نسل ہے۔ اگر ایک بیٹا گردن چوری کے لیے پیش کر سکتا ہے، یہ باپ پر اعتماد ہی ہے نا۔ اپنے بیٹوں سے گیپ کو کم کیجیے، ان سے شکایتوں کے بجائے ان میں قیادت کے اوصاف پیدا کیجیے، نہ کہ انہیں پیمپر کر کے تنے آسان بنا دیں۔ کتنے پیار سے رب نے قرآن میں ان باپ بیٹوں کا جگہ جگہ ذکر کیا، ان کے بنائے گھر کو اپنا گھر کہا، ہمیں یہ تک بتایا کہ وہ اس گھر کو بناتے ہوئے کیا کیا دعائیں کرتے تھے۔ بس رول ماڈل تو وہی ہے جس کے لیے قرآن مجید نے کہا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي فَنَّ، اور ان کی اولاد میں نبوت رکھ، صلی اللہ علیہ نبینا علیہ السلام۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آپ کو اور مجھے اس بات پر سوچنا اور توجہ دینا ہے کہ آپ کے بچے اور میرے بچے کیسے ہم اپنا ایسا ماحول بنائیں، بڑے ہم ماں باپ ایسا ماحول بنائیں کہ ہمارے بچے اور ہم، ہمارا گھر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے طریقے پر پروان چڑھ کر ایک شکل واضح کریں۔ انشاءاللہ محنت کریں تو مل جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔